بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کچھ سچ بولے اور وہ سچ ہمیں کیا لگتے ہیں؟ کڑوے۔ ظاہر سی بات ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ اس کڑوے سچ کو مان لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچ بولے ہیں، کہا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں تم لوگ مرنے کے بعد بالکل ختم نہیں ہو جاتے، آپ کا جسم ضائع ہوتا ہے، آپ کے جسم کو مٹی کھاتی ہے، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، ہڈیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن آپ کی روح تھوڑی نہ ختم ہوتی ہے، آپ کی روح تو پہلے ہی عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر جس انسان کے جیسے عمل ہوتے ہیں، جیسے کرم ہوتے ہیں، پھر ویسے ہی سزا اور جزا ملتی رہتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، ہم اسی مٹی سے، جو انسان مٹی ہو گیا، اس سے پھر دوبارہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں بنا کے۔ تو یہ سچ ہمیں کیا لگتا ہے؟ کڑوا۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ انسان مر کے ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ ہے نہیں اس کا پروسیس آگے۔ اللہ نے ہمیں سچ بتا دیا۔ وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اب اپنی قدرت کے دلائل دیتا ہے کہ انسان کیسے نہیں زندہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، پہلے اپنے پیچھے آگے کی طرف آؤ کہ ہم نے تم کو بنایا کیسے۔ ہم نے تم کو ایک مٹی سے بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسی مٹی سے ہم نے تمہارا وہ نطفہ بنایا، وہ منی کا قطرہ بنایا، پھر اس منی کے قطرے کو ہم نے ماں کے پیٹ میں ٹکایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس منی کے قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر جمع ہوئے خون کو ہم نے ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو ہم نے ہڈیاں بنائی، پھر اس ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا۔ جو خدا ایک منی کے قطرے سے ایک اتنا خوبصورت ایک انسان بنا سکتا ہے، اور ایسے اندھیرے میں بنایا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ ماں کا پیٹ تین اندھیروں میں بناتا ہے، فی ظلمات ثلاث، ایک تو رحم کی جھلی، دوسرا ماں کا پیٹ کا اندھیرا، تیسرا ماں کی کھال کا اندھیرا، اور ایسے اندھیرے میں کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی ڈینٹ پینٹ کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ یہ سارے کام ہمارا رب کیا کرتا ہے؟ ساتھ میں آسمان پر بیٹھ کے کرتا ہے۔ اگر آپ ایک گاڑی دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اس کے کام کرتے ہیں بنانے کے لیے، کوئی اس کے ٹائر بناتا ہے، کوئی اس کے پنچر بناتا ہے، کوئی اسے اسٹیئرنگ بناتا ہے، لیکن یہاں انسان اتنا خطرناک چیز بن رہی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، اتنی ٹیکنیکل چیز بن رہی ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم کیوں نہیں تم کو دوبارہ زندہ کر سکتے۔ تو اب ہمیں یہ سچ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کڑوا معلوم ہوتا ہے، لیکن اب اتنی سی بات سمجھ میں آئی کہ یہ سچ کڑوا نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ لوگ بتا رہے تھے دوسرے لوگ کہ انسان مر کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اب یہ سچ ہمیں کڑوا نہیں معلوم ہوتا ہے، اب ہمیں یہ سچ کڑوا لگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں لگے گا؟ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، پھر وہاں بھی مزے کرے گا۔ لیکن اللہ نے جب اس کے بعد جو سچ بولا ہے وہ بظاہر بہت کڑوا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم نے تم کو جو نعمتیں اتنی ساری دی ہیں اس کا کوئی حساب اللہ ہم سے نہیں مانگ رہا، لیکن ہاں اس کی کچھ نہ کچھ شکر گزاری ضرور مانگ رہا ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، رات کا بدلنا ہمارے لیے نعمت ہے، بھوک لگنا، کھانا کھانا، یہ ہمارے لیے ساری چیزیں نعمت ہی نعمت ہے۔ ماں کا سایہ دیا جس نے ہمیں عزت کے ساتھ پالا، اور کوئی دوسری عورت ہوتی تو کیا ہم لوگوں کو پال لیتی؟ ماں کا سایہ ملا، یہ نعمت ہے۔ باپ کا سایہ ملا، یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ اس باپ نے ہماری ماں کو تحفظ دیا، شیلٹر دیا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھے، روڈوں پہ لے کے نہ پھرے۔ یہ ہمیں نعمت ملی یا نہیں ملی؟ آنکھوں کا بنایا، یہ ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کانوں کو بنایا،
ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ناک کو بنایا سونگھنے کے لیے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ زبان کو بنایا بولنے کے لیے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ کانوں میں کیا ہے، ناک میں کیا ہے؟ عجیب ہے، 2 سوراخ ہیں، ایک دم سے ہم لوگ سونگھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی مشین ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھو کانوں سے سونگیں گے تو نہیں سونگ پائیں گے، آنکھوں سے بولیں گے تو نہیں بول پائیں گے۔ اللہ نے ایک ایک چیز اپنے حساب سے بنا دی ہے، کیا عجیب اس کی کاریگری ہے۔ انسان کے معدے کو بنایا جس سے کھانا ہضم کرتا ہے، ہاتھوں کو بنایا یہ ہمارے لیے نعمت ہے جس سے انسان کیا کرتا ہے، پکڑتا ہے، پیروں کو بنایا جس سے وہ چلتا ہے، ہر ایک ایک چیز وہ اپنے حساب سے اس نے بنائی ہے، عجیب عجیب آلات لگا دی ہیں۔ بتاؤ کوئی اگر چیز ہم کان کے قریب لے کے جائیں سونگ پائے گی؟ نہیں۔ آنکھوں کے قریب کوئی چیز لے کے جائیں سونگ پائے گی؟ نہیں۔ جیسے یہ ناک کے قریب لے کے آتے ہیں، ناک ایک دم فوراً سنگل لیتی ہے اور کہتی ہے دھیمی دھیمی خوشبو آ رہی ہے، یا اچھی سی خوشبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ بتاؤ کوئی سے آلات لگے اس میں؟ نہیں لگے ہیں۔ تو انسان اللہ کہتے ہیں قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، کہ اللہ تم سے دیکھنے کی بھی صلاحیت لے لے، اور کانوں سے سننے کی بھی صلاحیت لے لے، ناک سے سونگنے کی بھی صلاحیت لے لے، اور تمہارے دل پہ مہر لگا دے اور تمہارا دل سوچنا سمجھنا بند کر دے۔ بتاؤ کون ہے ایسی ذات جو تمہاری ان طاقتوں کو دوبارہ بحال کر سکے؟ کوئی ہے طاقت؟ نہیں ہے۔ تو جس نے کانوں کی سننے کی جو طاقت رکھی ہے اسی نے، اور باقی بھی اسی نے ہی ہمارے ناک کو سونگنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اور طاقت بھی کس نے باقی رکھی ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ایک بادشاہ تھا ان کے ٹائم میں۔ بادشاہ ایک باغی تھا، خدا کا باغی۔ انسان کے پاس جب پیسہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا خدا کا باغی ہو جاتا ہے، اس کے پاس ظلم اور عیاشی ساتھ ساتھ میں آ جاتی ہے۔ غریب آدمی زیادہ دین پر چلتا ہے بنسبت امیر آدمی کے۔ تو وہ بادشاہ تھا، تو وہ اسے اپنی اتنی ساری سلطنت پہ گھمنڈ تھا، تو وہ اپنی سلطنت جو ہے بزرگ کو دینا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ہم یہ آپ کو آدھی اپنی سلطنت دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ بزرگ بولے ہماری نظر میں تمہاری سلطنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، 2 ٹکے کی ہماری نظر میں تمہاری سلطنت کی ویلیو نہیں ہے۔ ٹکا سمجھتے ہو؟ دیکھو بنگلہ دیش اگر جاؤ گے وہاں پہ جو 1 روپیہ ہوتا ہے اسے ٹکا بولتے ہیں، تو اس کی کرنسی کو ٹکا بولا جاتا ہے، تو ان کی ویلیو میں کوئی اس کی اوقات نہیں ہے۔ تو وہ جب اس طریقے سے بادشاہ بزرگ باتیں کرنے لگے تو بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یار اتنی چیزیں ہیں اس میں، اتنی بڑی سلطنت دے رہے ہیں ہم، اتنے اس میں خزانے ہیں، اس میں سب کچھ ہے، اور یہ اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو بزرگ نے بتلایا تمہاری یہ پوری سلطنت صرف ایک پانی کے پیالے اور پیشاب کے باہر نکلنے کے برابر ہے۔ تو اس بادشاہ کو بڑی تعجب ہوئی، حیرانی ہوئی۔ تو بزرگ نے بتلایا کہ دیکھو اگر خدا نہ کرے آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس سے کیا ہے آپ کو پیاس بھی بہت تیز لگ رہی ہو اور پانی بھی حلق میں نہیں اتر رہا ہو، اور تم نے پوری کی پوری کوشش کر لی، ہر ایک جگہ اپنے ڈاکٹروں کو دکھایا، مریضوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، سب نے علاج کر لیا، سب عاجز ہو گئے، صرف ایک ہی حکیم تھا جس کے پاس اس کا چورن تھا، اور اس نے کہا ہم آپ کو یہ ایسا چورن کھلائیں گے جس سے کیا ہوگا، آپ کا یہ پانی کا پیالہ، پانی کی پیاس بھی بجھ جائے گی، معدے میں آ جائے گا، ٹھہر جائے گی پیاس۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو ایک ہی حکیم تھا، آپ کو ہے نہیں اس کی جو علاج کر سکتا تھا، تو اس نے اس کی قیمت بتائی کہ آدھی سلطنت ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ بتاؤ اب اس کو آدھی سلطنت دو گے یا نہیں دو گے؟ تو وہ بادشاہ بھی حیران تھا، سوچنے لگا کہ ہم جب تڑپ تڑپ کے مر ہی رہے ہوں گے تو پھر ہم مرنا تو ہے ہی، تو پھر ایسے مرنے سے فائدہ کیا ہے، ہم دے دیں گے اس کو اپنی سلطنت آدھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی آدھی سلطنت دے دی۔ پھر انہوں نے کہا فرض کرو ابھی جو آپ نے پانی پیا ہے کسی طریقے سے یہ پیشاب کے راستے میں نہ آئے، پیشاب آپ کا نکلنا بند ہو جائے۔ پھر آپ نے سب حکیموں کو بلایا، سب ڈاکٹروں کو بلایا، سب ڈاکٹر حیران ہو گئے، عاجز ہو گئے، نہیں علاج کر سکتے۔ آپ نے اسی حکیم کو بلایا
جس نے پہلے چورن کھلایا تھا. پھر وہ آیا, پھر وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو ایسے چورن کھلائیں گے کہ آپ کا پیشاب دوبارہ نکل جائے گا. تو اس نے کیا, اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہی ہے کہ اب جو باقی آدھی بچی ہے وہ بھی ہمارے حوالے کر دو, وہ بھی ہمارے نام کر دو. تو اس طریقے سے بزرگ نے پوچھا بادشاہ سے کہ بادشاہ آپ بتا تو کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگے ہم اپنی بات بتائیں گے, اسے تھوڑے سے ریال دیں گے, تھوڑے سے ڈالر دیں گے, کسی طریقے سے اپنی بات منوائیں گے. لیکن وہ مانے گا ہی نہیں. اب اچھا بادشاہ ہوتا, اس کے پاس تو ساری سویدھا ہوتی ہے, وہ چاہے گا تو اپنے فوجوں کو بھی بھیج سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہیں بھیج کے اسے مروا ہی دے, کیونکہ نسخہ تو اسی کے پاس ہے, اسی کو معلوم ہے. تو اس پہ کسی طریقے سے جبر نہیں کر سکتا, کسی طریقے سے بھی نہیں. تب پھر بزرگ نے بتلایا کہ وہ اپنی پوری سلطنت, آدھی اپنی پوری سلطنت اس کے حوالے کر دیتا ہے. تو بزرگ نے کہا بادشاہ سے کہ دیکھو ہمارا اللہ لاکھوں بار پانی پلاتا ہے, لاکھوں بار پیشاب کے راستے سے نکالتا ہے, اور ہم سے اس کا کوئی روپیہ نہیں لیتا, کوئی اس کا روپیہ نہیں مانگتا. تو میرے بھائی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس کی کیوں نہیں قدر ہو رہی ہے. ہمارا کھانا ہضم ہو رہا ہے, ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آنکھوں سے اللہ یہ دیکھنے کی نعمتیں ہم سے چھین لے تو بتاؤ ہم اپنی پراپرٹی لٹانے پہ آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں گے؟ واپس اس کو لانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ ہم سے چھین لے تو میرے بھائی اس کی کوئی ہم سے اللہ قیمت نہیں مانگ رہا, صرف کیا ایک شکر گزاری مانگ رہا ہے. کوئی اس کے برابر نہیں ہے قیمت. شکر گزاری کیا ہے کہ جو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, سب کچھ ہضم ہو رہا ہے, تو آپ کیا کریں, صبح فجر کی نماز پڑھ لیں, جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لیں, اپنے بستروں سے ہٹ جائیں, سردی کا موسم ہے لیکن آ کے نماز پڑھ لیں. یہ سستی قیمت اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. ورنہ اگر خدا نہ کرے ہم لوگوں کا پیشاب بند ہو جائے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. کیسے ہم لوگوں کو ڈاکٹر لوٹے گا؟ تو میرے بھائی یہ نعمت ہے ہمارے پاس, اللہ ہم سے اس کا کوئی ابھی حساب نہیں لے رہا ہے, لیکن بعد میں ضرور لے گا. تو ہم لوگوں کو پاس ایک سے ایک چیز نعمت ملی ہوئی ہیں, ہم لوگوں کو اس کا شکر گزاری کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بھی کچھ باتیں اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ